السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 63۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی القدیم والحادث۔ القدیم بالذات هو الذي لا يكون وجوده من غيره، القدیم بالزمان هو الذي لا اول لزمانه، والمحدث بالذات هو الذي يكون وجوده من غيره، والمحدث بالزمان هو الذي لزمانه ابتداء، وقد كان وقت لم يكن هو فيه موجودا ثم انقضى ذلك الوقت وجاء وقت صار هو فيه موجودا، وكل حادث زماني فهو مسبوق بمادة ومدة لأن۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب قدیم اور حادث پر گفتگو کریں گے۔ قدیم کسے کہتے ہیں اور حادث کسے کہتے ہیں؟ قدیم کی تعریف کریں گے، حادث کی تعریف کریں گے۔ لیکن فلاسفہ چونکہ قدیم کی دو قسم کر دیتے ہیں اور حادث کی بھی دو قسم کر دیتے ہیں، ایک قدیم بالزمان اور ایک قدیم بالذات، اور ایک حادث بالزمان اور ایک حادث بالذات، تو چار یہ دو قسمیں دونوں کی کر دیتے ہیں، قدیم اور حادث، اس لیے دونوں کی الگ الگ تعریف کریں گے۔ قدیم بالذات اسے کہیں گے جس کا وجود اس کے غیر سے نہ ہو، یعنی جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اسے قدیم بالذات کہیں گے۔ اور قدیم بالزمان اسے کہیں گے کہ جس کے زمانے کے لیے ابتدا نہ ہو، یعنی جس کے وجود پر عدم سابق نہ ہو، اس کے وجود پر عدم سابق نہ ہو، جس کے وجود کے لیے ابتدا نہ ہو، اسے قدیم بالزمان کہیں گے۔ ایسے ہی حادث کی بھی دو قسمیں کر دی انہوں نے، حادث بالذات، حادث بالزمان۔ حادث بالذات اسے کہیں گے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، اور حادث بالزمان اسے کہیں گے جس کے زمانے کے لیے، جس کے وجود کے لیے ابتدا ہو، یعنی ایک وقت ایسا گزرا ہو کہ جس میں وہ موجود نہ ہوا ہو، بعد میں دوسرا وقت آیا ہو جس میں وہ موجود ہو گیا ہو، تو اب اس کو حادث بالزمان کہیں گے۔ تو پیارے بچوں، انہوں نے قدیم اور حادث کی دو قسمیں کی، قدیم بالذات، قدیم بالزمان، حادث بالذات، حادث بالزمان، ہر ایک کی تعریف ذہن میں رکھنا۔ یہ فلاسفہ کا اپنا نظریہ ہے، ان کی تقسیم ہے۔ متکلمین، علم کلام کے ماہرین، ہمارے علماء اہل سنت، ان کی یہ تقسیم نہیں کرتے ہیں، یعنی نہ ہی قدیم کی دو قسمیں کرتے ہیں، قدیم بالذات، قدیم بالزمان، اور نہ ہی حادث کی دو قسمیں کرتے ہیں، حادث بالذات، حادث بالزمان، بلکہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ قدیم وہ ہے جس کے وجود پر عدم سابق نہ ہو، یعنی جس کے وجود سے پہلے عدم نہ ہو، اسے قدیم کہیں گے۔ ایسے ہی حادث اسے کہتے ہیں جس کے وجود پر عدم سابق ہو، یعنی جس کے وجود سے پہلے عدم ہو، اس کے بعد میں وہ وجود میں آیا ہو، اسے حادث کہتے ہیں۔ متکلمین قدیم اور حادث کی یہ قسمیں حادث بالذات، حادث بالزمان، قدیم بالذات، قدیم بالزمان نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال فلسفے میں کتاب ہے، اس لیے صاحب کتاب نے فلاسفہ کے نظریہ کے مطابق اس کی قسمیں کر کے اور ہر ایک قسم کی تعریف کی ہے۔ فصل فی القدیم والحادث، یہ فصل ہے قدیم اور حادث کے بیان میں۔ القدیم بالذات تقسیم کر دینا، اسی کی ہر ایک قسم کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں۔ القدیم بالذات هو الذي لا يكون وجوده من غيره، قدیم بالذات وہ ہے جس کا وجود اس کے غیر سے نہ ہو، یعنی جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، وہ قدیم بالذات ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اور قدیم بالزمان هو الذي لا اول لزمانه، قدیم بالزمان وہ ہوگا جس کے زمانے کے لیے ابتدا نہ ہو، جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ بات سمجھائی؟ جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو، یعنی وجود پر عدم سابق نہ ہو، اسے قدیم بالزمان کہیں گے۔ اب قدیم بالزمان یہ لوگ عالم کو بھی قدیم بالزمان کہہ دیتے ہیں، حادث بالذات کہتے ہیں عالم کو، اور قدیم بالزمان کہتے ہیں۔ حادث بالذات اس لیے کہہ دیتے ہیں یہ کیونکہ وہ قدیم بالذات تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ قدیم بالذات وہ ہے جو غیر کا محتاج نہ ہو، اور پورا عالم اپنے وجود میں باری تعالیٰ کا محتاج ہے، اس لیے یہ قدیم بالذات تو ہو نہیں سکتا،
حادث بالذات مانتے ہیں لیکن قدیم بالزمان مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے وجود کی ابتدا نہیں ہے، یعنی ہر وقت یہ موجود رہا ہے، اس کا وجود مستمر رہا ہے، اس لیے اس کو قدیم بالزمان مانتے ہیں. متکلمین کے نزدیک ایسا نہیں ہے، کہ متکلمین کے نزدیک یہ ہے کہ جو حادث بالذات ہوگا وہ حادث بالزمان بھی ہوگا، اس لیے وہ تقسیم ہی نہیں کرتے. وہ سیدھے سیدھے کہتے ہیں جو حادث ہے وہ حادث ہے، وہ قدیم ہو نہیں سکتا. لہذا متکلمین کے نزدیک زمانہ یا عالم جب حادث ہے، وجود اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے، تو جب وہ حادث ہونا اس کا متعین ہو گیا تو اب وہ کسی بھی طریقے سے قدیم نہیں ہوگا. اس لیے ان کی اس تقسیم سے یہ فرق پڑے گا کہ یہ کسی کو قدیم حادث بالذات کہیں گے اور قدیم بالزمان کہیں گے. فرماتے ہیں حادث بالزمان وہ ہے الذی لزمان ہی ابتدا، جس کے زمانے کے لیے ابتدا ہو. وقد کان وقت حادث بالذات وہ ہے الذی یکون وجودہ من غیرہ، جس کا وجود اس کے غیر سے ہو، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو. حادث بالزمان وہ ہے جس کے زمانے کے لیے ابتدا ہو. وقد کان وقت، کہ ایک ایسا وقت ہو لم یکن ہوا فیہ موجودا، جس میں وہ پہلے موجود نہیں تھا. ثم انقضى ذلك الوقت، پھر وہ وقت گزر گیا. وجاء وقت، اور دوسرا وقت آ گیا. سارا ہوا فیہ موجودا، اور اس دوسرے وقت میں وہ موجود ہو گیا. تو اس کو کہیں گے حادث بالزمان. وکل حادث زمانی فهو مسبوق بمادہ و مدہ، ہر حادث زمانی یعنی جو جس کے وجود پر عدم سابق ہو، ایک وقت اس پر ایسا گزرا ہو کہ وہ نہیں ہو اور بعد میں وہ موجود ہو گیا ہو، تو یہ حادث زمانی. فرماتے ہیں حادث زمانی مسبوق بمادہ بھی ہوگا، مسبوق بالمدت بھی ہوگا. مسبوق بالمادہ کا مطلب یہ کہ حادث زمانی کے وجود سے پہلے اس کا مادہ ہوگا، اور حادث زمانی مسبوق بے مدت کا مطلب یہ ہے کہ حادث زمانی کے موجود ہونے سے پہلے اس کا ایک زمانہ ہوگا جس میں وہ موجود نہیں ہوگا. تو مسبوق بے مدت ہونا بالکل ظاہر ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی حادث زمانی ہے جب وہ وجود میں آ رہا ہے تو اس کے وجود سے پہلے ایک زمانہ رہا ہوگا جس میں وہ موجود نہیں ہوگا، تو وہ مسبوق بے مدت ہو گیا، مسبوق بالزمان ہو گیا. تو ہر حادث زمانی مسبوق بالزمان ہوتا ہے، مسبوق بالمدت ہوتا ہے، یہ بالکل ظاہر ہے. رہا یہ کہ مسبوق بالمادہ بھی ہوتا ہے ہر حادث زمانی، یعنی جو بھی حادث زمانی ہوگا وہ اپنے وجود سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے اس کا مادہ موجود ہوگا. اب مادہ موجود ہوگا، یہ مادہ کیا ہے بچوں؟ تو مادہ حادث زمانی میں غور کرنا پڑے گا کہ حادث زمانی عرض ہے یا نہیں. اگر عرض ہے حادث زمانی تو مادہ اس کا جو ہوگا وہ اس کا موضوع اور اس کا محل جو ہوگا وہی اس کا مادہ ہوگا. اور اگر حادث زمانی صورت ہے تو صورت کا مادہ حیولہ ہوگا، یعنی حادث زمانی اگر صورت ہے تو اس سے پہلے اس کا حیولہ ہوگا. اور اگر حادث زمانی نفس ناطقہ ہے تو نفس ناطقہ یعنی جس کو ہم روح سے بھی تعبیر کرتے ہیں، تو حادث زمانی اگر نفس ناطقہ ہے یا روح ہے تو اس کا مادہ جسم ہوگا. بہرحال ہر حادث زمانی کے لیے اس سے پہلے اس کا مادہ ہوگا، ہر حادث زمانی اپنے مادے سے مسبوق ہوگا، اس کا مادہ اس پر سابق ہوگا. مادہ سابق ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں لأن امکان وجود ہی، کیونکہ ہر حادث زمانی جو ہوگا اس کا وجود ممکن ہوگا نا. حادث زمانی اسی کو کہیں گے نا جس پر ایک وقت ایسا گزرا ہو جس میں وہ معدوم رہا ہو، پھر اس کے دوسرے وقت میں وہ موجود ہو گیا ہو. تو اب اس کا وجود جب وہ موجود ہو رہا ہے تو اپنے وجود سے پہلے وہ ممکن، اس کا وجود ممکن تھا یا نہیں تھا، یہ سوال ہے. اب کوئی حادث زمانی بعد میں موجود ہو رہا ہے تو موجود بعد میں ہوگا، اس کے وجود سے پہلے اس کے وجود کا امکان ہوگا، یعنی اپنے موجود ہونے سے پہلے وہ ممکن رہا ہوگا، تبھی تو اس کے جانب وجود کو ترجیح ملی. تو اپنے وجود سے پہلے وہ ممکن رہا ہوگا، یعنی امکان ہوگا اس کے وجود کا، امکان وجود اس پر سابق ہوگا، وجود پر، اس کے وجود پر امکان وجود سابق ہوگا. کیونکہ اگر امکان وجود سابق نہ ہو،
یعنی یہ کہا جائے کہ کوئی بھی حادث زمانی موجود ہونے سے پہلے ممکن نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب معدوم ہوگا، محال ہوگا۔ اب اگر محال ہو تو محال تو وہ ہوتا ہے جس کا وجود کبھی نہ ہو، تو پہلے وہ محال تھا، بعد میں وہ وجود میں آ گیا، تو امتناع سے امکان کی طرف انقلاب ہو گیا نا۔ اور یہ انقلاب ماہیت یعنی واجب کا یعنی ممتنع کا ممکن ہونا، یہ محال ہے۔ ایسے ہی وہ اپنے وجود سے پہلے واجب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ واجب وہ ہے جس کا وجود جس کا عدم متصور نہ ہو۔ جب جس کا عدم متصور نہیں ہے تو وہ پہلے ہی موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بعد میں کہ وہ موجود ہو رہا ہے، بعد میں موجود ہو رہا ہے، تو بعد میں موجود ہونے کا مطلب یہ سیدھے سیدھے یہ ہو گیا کہ واجب سے وہ ممکن ہو گیا، اور واجب سے ممکن ہونا یہ بھی محال ہے۔ اس لیے یہ متعین ہے کہ ہر حادث زمانی اپنے وجود سے پہلے نہ ممتنع ہوگا نہ واجب ہوگا، بلکہ اس کے وجود سے پہلے وہ اپنے وجود سے پہلے ممکن ہوگا، اس کے وجود کا امکان ہوگا اس سے پہلے، تو اس کا امکان وجود اس کے وجود پر سابق ہوگا۔ اب وہ امکان ظاہر بات ہے وہ امکان ہوگا تو امکان امر آدمی تو ہے نہیں، امر وجودی ہے، اور جب وجودی ہے تو وہ موجود ہوگا نا، امکان تو امر وجودی ہے، آدمی نہیں ہے، تو امر وجودی ہے تو وہ موجود ہوگا۔ اب موجود ہوگا تو اب موجود میں غور کریں گے کہ امکان تو ایک نسبت ہے نا، ممکن کی طرف نسبت کرتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے امکان ایک ایسا معنی ہے جو ممکن کی طرف نسبت کرتے ہوئے یعنی جس کا وجود ممکن ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب امکان ایک معنی ہے، خود سے تو قائم ہو نہیں سکتا، جب خود سے قائم نہیں ہو سکتا تو اب ممکن کے وجود سے پہلے جو اس کا امکان ہے، جب وہ ایک معنی ہے وہ خود سے قائم نہیں ہو سکتا، یہ متعین ہو گیا کہ وہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا۔ اب جس کے ساتھ قائم ہوگا وہی اس کا مادہ ہوگا، جس کے ساتھ بھی قائم ہوگا وہی اس کا مادہ ہوگا۔ تو ہر حادث زمانی کے اس کے وجود سے پہلے اس کا مادہ ہونا ضروری ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا کہ کل حادث زمانی، ہر حادث زمانی فہو مسبوق بمادہ، تو وہ مسبوق بالمادہ ہے یعنی اس سے پہلے اس کا مادہ ہوگا، وہ مدہ، اور مسبوق بالمدت ہوتا ہے یعنی اس سے پہلے اس کا زمانہ ہوگا۔ مسبوق بالمدت ہونا بالکل ظاہر ہے، لیکن مسبوق بالمادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں لأن امکان وجودی ہی، کیونکہ ہر حادث زمانی کا وجود کا امکان سابق علی وجود ہی، اس کے موجود ہونے پر سابق ہوگا، امکان سابق ہوگا اس کے وجود پر۔ اب امکان سابق نہ ہو، امکان پہلے نہ ہو، یعنی وہ شے ممکن ہی نہ ہو پہلے، تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ممتنع ہوگا یا واجب ہوگا۔ وَإِلَّا لَمَا كَانَ قَبْلَهُ مُمْكِنًا، اگر اس کا امکان اس سے پہلے نہ ہو تو پھر وہ ممکن ہی نہ ہوگا۔ ثم صار ممکن، پھر بعد میں وہ ممکن ہو جائے گا۔ فَيَلْزَمُ انقلاب الشَّيْءِ مِنَ الامتناع الذاتی إِلَى الامکان، تو لازم آئے گا کہ شے امتناع ذاتی سے امکان ذاتی کی طرف بدل گئی، منقلب ہو گئی، اور کسی بھی ممتنع کا ممکن ہونا یہ محال ہے۔ ھذا خلف، یہ خلاف مفروضہ باطل ہے۔ وذالک الامکان، لہذا یہ متعین ہو گیا کہ اس کے وجود سے پہلے اس کے وجود کا امکان ہوگا۔ امکان ہوگا، اب دوسری بحث کہ وہ امکان امر وجودی ہے۔ کیوں امر وجودی کیسے ہے؟ اس لیے کہ وہ موجود ہوگا نا، امکان ہوگا، ہونا تو یہ امر وجودی ہوا نا بچوں، تو اس میں تو کوئی خفا ہی نہیں ہے۔ وذالک الامکان امر وجودی، اور وہ امکان امر وجودی ہے، کیونکہ اگر امر آدمی ہو تو گویا کہ یہ ہو جائے گا، امر آدمی ہونے کی صورت میں یہ ہو جائے گا امکانہ لا یا امکانہ معدوم، اس کا امکان معدوم ہے۔ اب معنی یہ ہوگا ذالک ممکن لا امکان لہ، کیونکہ لا امکانہ اور امکانہ لا دونوں برابر ہیں، تو اگر اس کے امکان کو عدمی مان لیا جائے تو عدمی ماننے کی صورت میں گویا کہ یہ کہو امکانہ لا اے امکانہ عدم امکانہ معدوم، یہ معنی ہو جائے گا۔ اگر امکان معدوم ہو، امکان وجودی نہ ہو، عدمی ہو، تو امکانہ لا کہنا صحیح ہوگا، اور امکانہ لا اور لا امکان لہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں صورتوں میں سلب ہے۔
اب جب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو امکانہ لا معنی ہو جائے گا اس کے عدمی ہونے کا، اور امکانہ لا کا مطلب ہی ہو جائے گا لا امکان لہو، تو اب معنی ہوگا کہ لا ہوا ممکن لا امکان لہو، وہ ممکن ہے اس کے لیے امکان نہیں ہے، اور ممکن کے لیے امکان نہ ہو یہ محال ہے، یہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں وہ امکان امر وجودی ہے، کیوں؟ اذ لا فرق بین قولنا، کیونکہ اگر اس کو امکان کو آدمی مان لیں گے تو آدمی ماننے کی صورت میں امکانہ لا اس کا معنی ہو جائے گا، اس کا امکان آدمی ہے یہ معنی ہو جائے گا، اور تو ہمارے قول امکانہ لا اور لا امکان لہو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو اب امکانہ لا اس کا معنی ہو گیا، اب اس کو ہم تعبیر کر دیں لا امکان لہو سے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سلب ہی تو ہے نا، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اب معنی ہو جائے گا ہوا ممکن لا امکان لہو، وہ ممکن ہے اس کے لیے امکان نہیں ہے، اور کوئی ممکن ہو اس کے لیے امکان نہ ہو یہ بات باطل ہے۔ ولو کان عدمیا لم یکن الممکن ممکنا، ایسے ہی اگر وہ امکان آدمی ہوتا تو آدمی کا تو وجود نہیں ہے، تو پھر ممکن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ امکان کے آنے سے ہی ممکن معرض وجود میں آیا نا، تو اگر وہ امکان ہی آدمی ہوتا تو کوئی ممکن نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو معدوم ہوتا۔ ہذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے۔ تو اب امکان امر وجودی ہے، یہ ثابت ہو گیا، امر آدمی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ امکان ایک اضافت ہے، اس کے وجود کا امکان جو سابق ہے وہ امر وجودی ہے، وہ امکان بھی ایک امر اضافی ہے، ایک اضافت ہے، ایک معنی ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے اس کی جانب جس کے وجود کا امکان ہوتا ہے، اس امکان کی نسبت کس کی جانب ہوتی ہے؟ اس کی جانب جس کے وجود کا امکان ہوتا ہے، یعنی ممکن کی جانب اس کی اضافت ہوتی ہے، وہ معنی ممکن کی جانب نسبت کرتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے۔ جب وہ معنی ہے امکان تو وہ تو قائم بے نفسی ہی نہیں ہو سکتا، جب قائم بے نفسی ہی نہیں ہوگا تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ ہر ممکن کا امکان اس سے سابق ہے، اس سے پہلے ہے، اور وہ امکان ایک امر اضافی ہے، ایک معنی ہے جو کہ خود سے قائم نہیں ہو سکتا، تو ضرور کسی نہ کسی محل کے ساتھ قائم ہوگا، اور جو محل ہوگا اس کا وہی اس کا مادہ کہلائے گا۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر حادثے زمانی اپنے وجود سے پہلے موجود ہے، اس کا امکان ہے، اور ہر حادث زمانی وہ مسبوق مادہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مادہ اس پر سابق ہوتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی۔ فرماتے ہیں انما هو بالاضافہ، وہ امکان وجود وہ تو ایک اضافت ہے، انما اضافت ہے، وہ نسبت کرتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے الاما ہوا امکان الوجود لہو، جس کے لیے وجود کا امکان ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ فلا یکون قائما بنفسی، تو وہ قائم بنفسی ہی نہیں ہوگا، جب قائم بنفسی نہیں ہوگا فیکون قائما بمحل، تو وہ کسی نہ کسی محل کے ساتھ قائم ہوگا، اور وہی محل هو المادہ، وہی محل اس کا مادہ ہے۔ اگر عرض ہے تو اس کا محل اس کا مادہ وہ اس کا محل ہوگا، یعنی موضوع ہوگا، اور اگر صورت ہے تو اس کا محل اور اس کا مادہ وہ حیولہ ہوگا، اور اگر وہ حادث زمانی اگر نفس ناطقہ ہے یا روح ہے تو اس کا مادہ جسم ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر حادث زمانی سے پہلے اس کا مادہ ہوتا ہے۔ تو بات پوری ہو گئی بچوں، آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، پھر آئندہ سبق